الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ کی عظیم قدرت کا ذکر فرمایا اور انسانوں کو تنبیہ اور توجہ دی ہے کہ انسانوں باقی معاملات چھوڑو، قدرت کے اس کارخانے کو دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھ کر اس نظام کائنات کو ایک منظم طریقے سے چلتا دیکھ کر اللہ کی عظمت کو پہچانو اور اس کے تابع فرمانبردار بن جاؤ. اللہ ہمیں اپنا تابع بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ اللہ نے فرما دیا، میں نے زمین و آسمان کل کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش کے اوپر سے کنٹرول سنبھالا، رات اور دن بنائے اور وہ لگاتار ایک دوسرے کی گرفت کر رہے ہیں، نظام میں خلل نہیں آتا. مزید فرمایا اتنا بڑا شمسی کرہ، اتنا بڑا چاند کا کرہ فضا میں معلق کیا، طرح طرح کے سیارے معلق کر کے یہ سارے تمہاری خدمت پہ لگائے ہیں اور یہ اللہ کے امر سے ہو رہے ہیں. جس سے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، فرمایا دیکھو کیسا مربوط نظام اللہ نے قائم کیا اور انسانوں تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکا. تو فرمایا یاد رکھو پھر یہ خلق ساری بنائی ہوئی کائنات بھی اسی کی، امر بھی پھر اسی کا ہے. تو یہ برکتوں والی ذات ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. آج اللہ نے قدرت کا ذکر کیا، پھر آگے اگلی بات آئے گی. لفظی ترجمہ سماعت فرمایا ان ربکم، بے شک تمہارا پالنہار، تمہارا پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. کیسا اللہ ہے؟ الذی، وہ عظیم ذات، خلق، جس نے پیدا کیا بغیر آلے، بغیر نمونے کے، مادے کے، السماوات، آسمان بھی، والارض، اور زمین بھی، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. پھر سارا کائنات بنا کر ثم، پھر استوا، وہ مستوی ہو چکا ہے، علی العرش، عرش پر. یوشی، وہ ڈھانپ لیتا ہے، اڑا لیتا ہے، اللیل، رات کی تاریکی کو، النہار، اجالے دن پر، یطلبو، اور یہ جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتا ہے وہ اندھیرا، اس دن کے اجالے کو، حسیسا، دوڑتے ہوئے،
لگاتار دوڑتے ہوئے ایک نظام چل رہا ہے آگے پیچھے. فرمایا مزید دیکھو والشمس، اور شمس کو دیکھو، والقمر، اور چاند کے کرے کو دیکھو، والنجوم، بے شمار سیارات اور ستاروں کو دیکھو، مسخرات، خدمت پہ لگایا گیا ان کو، تسخیر پہ لگایا، کام پہ لگایا گیا ہے، بے امری، اس اللہ کے امر سے، الا سنو، لہ الخلق، اسی رب ہی کے لیے یہ ساری خلقت، ساری مخلوق، ساری کائنات، والامر، اور امر بھی اسی کا. تبارک اللہ، برکتوں والا ہے وہ اللہ، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. برکتیں وہ دیتا ہے، پالتا بھی وہ ہے. اس سے پہلے قیامت کے احوال کے حوالے سے تفصیلات آپ نے سنی، اعراف کا ذکر سنا، اعراف سے پار جنت کا، جہنم کا آپس میں مکالمے بڑی تفصیل سماعت کی تھی. آج اللہ نے فرمایا یہ قیامت کی بھی فکر کرو، لیکن قیامت کی فکر کے ساتھ اللہ کی کبریائی کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اور اللہ کے احکام کے تابع بن جاؤ. دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی. اور اس کے لیے اللہ نے اپنی پہچان کرائی کہ میری قدرت دیکھ، میرا مربوط نظام دیکھ. اس کے لیے آپ کے سامنے آیت میں آیا، فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا پالنہار وہ عظیم اللہ ہے. خلق پہلی بھی گزرا، جو بغیر مادے کے، مٹیریل کے، بغیر آلے کے، بغیر نمونے کے، اس کی طاقت اور قدرت، اس نے ساتوں آسمان اور زمین بنا دیے. مٹیریل تھا ہی نہیں، اس نے بنا کر دکھایا. آلہ اور مشین تھی ہی نہیں، اس نے بنا کر دکھایا. تو یہ اس کی طاقت اور قدرت کو سمجھ. لیکن مختصر کر کے فرمایا فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ کل کائنات 6 دن میں بنائی ہے. سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ نے اس کی ذرا قدر تفصیل ذکر کی ہے کہ 6 دن کون کون سے جس میں اللہ نے بنایا. اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. اللہ رب العالمین نے زمین اور زمین کے اوپر رہنے سہنے والی پہلے دن زمین بنائی ساری. اتنی بڑی زمین آج کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے، کتنے کتنے شہر، کتنے کتنے ملک آباد ہیں. بغیر مٹیریل کے اس نے زمین بنا دی. پھر حدیث میں آتا ہے 2 دن میں بنائی. کون سے دن میں؟ اتوار کے دن سے شروع کیا ہے اللہ نے کام کو. اتوار کو زمین بنائی، سوموار کو زمین کے اوپر حدیث نے حل کیا. قرآن نے کہا 2 دن میں بنائی زمین اور زمین کی چیزیں. اور پیر کے دن یہ درخت، یہ پتھر، سبزہ، نباتات، جمادات، سمندر، پانی، یہ سارا بنا دیا. نیچے کا کنٹرول سارا رب العالمین نے بنا دیا. زمین بنائی، زمین کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں دوسرے دن پیر کو بنائی. پھر آگے فرما دیا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر قدر فیہا اقواتہا، انسانوں کی جتنی غذائیں تھیں، جتنے پھل تھے، جتنی انسانوں کی فوائد کی چیزیں تھیں، بے شمار چیزیں ہیں، ہر چیز میں اللہ نے نفع رکھا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس میں نفع والی، غلے والی چیزیں منگل کو بنا دی ہیں. اور یہ حیوانات، یہ جتنی بے شمار قسم کے حیوانات ہیں، یہ بدھ کو بنا دیے ہیں. 4 دن ہو گئے. فرمایا فی 4 ایام
سواء للسائلین، صرف 4 دنوں میں یہ سارا نظام چلا۔ ثم استوى الى السماء، پھر 5ویں دن جمعرات اللہ آسمان کی طرف اوپر فضا میں پھر اتنا بڑا آسمان بنایا، بغیر مادے بغیر مٹیریل کے، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، 7 آسمان بنا دیے۔ اور وہ پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے اللہ نے وہ آسمان بنائے، اللہ اکبر، ایسے کہ یہاں زمین سے لے کر آسمان تک کی فضا یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اور جو اوپر آسمان بنا دیا اللہ رب العالمین نے، یہ آسمان اتنا موٹا جتنا یہ فضا ہے، کہ آسمان کے نیچے سے کراسنگ شروع کرتے 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 آسمان کے اوپر جاؤ گے 500 سال لگیں گے۔ اتنا موٹا آسمان، اتنا بڑا آسمان اللہ نے اوپر فضا میں بنایا، بغیر مادے، بغیر مٹیریل، بغیر مشین کے۔ فرمایا اس کی طاقت کو دیکھو کہ کوئی مشین نہیں، پھر اس کو فضا میں معلق کر دیا۔ قرآن دوسری جگہ سے کہتا ہے کہ اس آسمان کو دیکھو، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے تم آسمان کو دیکھو گے۔ کہاں ہے ستون؟ تمہاری بلڈنگ ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، یہاں بغیر ستون کے اس نے آسمان کو ٹھہرا دیا۔ اس کی طاقت دیکھو، اس کی قدرت دیکھو۔ پھر آسمان بنا کر آسمان میں سیارے، 7 آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا بڑا لمبا وسیع فاصلہ ہے، 500 سال کا۔ پھر اوپر اتنا موٹا آسمان، پھر اس سے اوپر فاصلہ، پھر آسمان، 7واں آسمان ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے۔ اور قرآن نے بھی سورۃ حامیم فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان، یہ سارا ایک دھند تھی، اوپر فضا میں دھند نظر آتی تھی، نمی نظر آتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اوپر اتنا بڑا آسمان مٹیریل کہاں سے لایا؟ واہ طاقت والے رب، کیسے بنایا اتنا موٹا؟ اس کیسے کھڑا کیا؟ فرمایا اس کی طاقت کو سمجھو، اس کی قدرت کو سمجھو۔ اور پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان کے اندر جمعرات کو بنا کر، پھر یہ ابھی آج کی آیت میں آ رہا ہے، شمس کا کرہ معلق کیا ہے، چاند کا کرہ معلق کر دیا ہے، سیارے معلق کر دیے ہیں، بے شمار قسم کے سیارات ہیں، عطارد ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، زہرہ ہے، بڑے بڑے سیارے ہیں، شیرہ ستارہ ہے۔ اور فرمایا اس کی طاقت اس آسمان میں، اتنے بڑے آسمان کے اندر اللہ نے شمس کا کرہ مقرر کیا ہے، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اتنی بڑی زمین، اوپر سورج جو ہے 13 لاکھ گنا بڑا، اتنا بڑا کرہ اوپر معلق کیا۔ اور ان کروں سے پھر بڑے بڑے سیارے ہیں، اور شیرہ ستارہ اس ہمارے سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، کہا اللہ کی طاقت کو دیکھو، سارے سیارے آسمان میں فٹ کیے ہیں۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان کو پھر زینت بخشی ہے طرح طرح کے ستاروں سے، سیاروں سے، بڑے بڑے سیارے اور ستارے اس نے بنائے۔ فرمایا اس بناوٹ میں غور کرو، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ یہ جمعرات کو بنا کر سیارے سارے مکمل کر کے، جمعے والے دن یہ ساری شمس و قمر پورا کر کے، جمعے کے دن ساری تزئین کر کے، ہر کرے کو اپنی جگہ رکھ کر معلق کر کے خدمت پہ لگا دیا۔ اور جمعے والے دن عصر کے بعد کائنات کو سجانے والے، کائنات کو نور سے منور کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے پیغمبر آدم کو پیدا کر دیا۔ واہ اللہ، آدم علیہ السلام پھر پیدا ہوئے، لیکن بہت پہلے پیدا ہو گئے۔ کائنات پہلے 6 دنوں میں بنی، ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں تھا۔ ہفتے کے دن کو سبت کہا جاتا ہے عربی میں۔ سبت کا معنی قطع، کہ سارا کام ختم ہو گیا تھا، 6 دنوں کا نظام تھا۔ اتوار سوموار زمین کی ساری چیزیں
اور اس کے اندر پھر 4 دن کے اندر وقدر فیہا اقواتہ، میں نے کہا منگل اور بدھ کے اندر سارے غلے منگل کو، سارے اناج منگل کو، نباتات سبزیات منگل کو، وقدر فیہا اقواتہ، اور یہ پہاڑوں کے اندر معدنیات، یہ تیل، پٹرول، سونا، تانبا، پیتل جگہ جگہ دفن کیا، یہ پیدا کیا اللہ رب العالمین نے منگل اور بدھ کو۔ جمعرات اور جمعے کو زمین آسمانوں کا نظام معلق کر دیا ہے۔ 6 دن لگے ہیں اللہ کہتے ہیں، اور آیت میں فرما دیا ہے اس رب کی قدرت اور طاقت کو پہچانو کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ 6 دن لگے، 7واں دن ہفتے کا تھا، نظام ختم ہو گیا۔ یوم السبت عربی میں ہفتے کو کہتے ہیں منقطع، نظام ختم، اور آج بھی اس کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سی زبانوں میں ہفتے کے دن کو خالی کا دن کہتے ہیں، خالی کہتے ہیں نا، بہت سی زبانوں میں کہتے ہیں، انکو میں کہتے ہیں، ہندی میں کہتے ہیں، پشتو میں بھی کہتے ہیں، اور بہت سی زبانوں میں کہتے ہیں۔ قدرت نے عجیب نام دیا ہے۔ خالی کیا مطلب؟ اس دن کوئی کام نہیں، خالی ہو گئی ہے، 6 دن مکمل ہو گئے۔ اللہ وہ بات بعد میں کریں گے، خالی کا پھر آگے نظام کیا چلا ہے۔ اور 6 دنوں میں اب ایک سوال ذہن میں آپ کے آیا ہوگا یا نہیں، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، 6 دن اس کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو قرآن کہتا ہے، خود اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہے الحمدللہ مومن ہونے کے ناطے سے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورۃ یاسین میں فرمایا جب وہ کسی چیز کے لیے ارادہ اور چاہتی کرے تو اس کو کہہ دیتا ہے کن، فلاں چیز تو پیدا ہو جا، فیکون۔ اللہ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مشیت اور ارادے کے اوپر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اس کی تو طاقت تھی، 6 دن کس لیے وہ اتنا لمبا کام کیا ہے؟ وہ تو ایک آرڈر کے ساتھ سارے 7 آسمان، 7 زمینیں، سارے غلے، ساری کائنات بنا سکتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور دوسری جگہ اللہ نے خود کہا ہے کہ انما امرنا واحدۃ کلمح البصر، ہمارا آرڈر صرف ایک ہوتا ہے، وہ بھی آنکھ جھپکنے کی مقدار، ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پھر 6 دن کس لیے لگائے؟ حضرات محدثین کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ اللہ نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ ہر کام تدریج سے ہوتا ہے، ہر کام تدریج سے ہوتا ہے، ایک نظام کے تحت ہوتا ہے، جلد بازی نہیں، عجلت پسندی نہیں، آرام آرام سے تدریج سے کام کرو، جلد بازی نہ کرو۔ رب کی طاقت تھی، رب نے جلد بازی نہیں کی۔ تو کون آیا عاجز ہو کر جلد بازیاں کرتا ہے؟ اور یہ اتنی جلد بازی میں آج انسان کے ہر کام میں یہ کہتا ہے راتوں رات میں کروڑ پتی ہو جاؤں، اور راتوں رات کروڑ پتی ہونے کے لیے 2 نمبر کے کام شروع کر دیتا ہے، حملے شروع کر دیتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہڑپ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اور آرام آرام سے ہوگا، او خدا کا بندہ، ایک دم تو سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری طاقت کے ہوتے ہوئے میں نے 6 دن میں کل کائنات سجائی ہے، کل کائنات، جبکہ اللہ ایک وقت میں بھی کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا الحلم من اللہ، وقار اور سنجیدگی، ٹھہراؤ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ کی دین ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی میں ہر کام کو بغیر سوچے فکر نظام کے بغیر کام کرنا یہ شیطانی کام، شیطانی اثر۔ عجلت سے بچو، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ہر کام غور و فکر سے ہے، بولو بھی تو غور و فکر کے ساتھ، کام بھی کر تو غور و فکر کے ساتھ، اندھا نہ بن۔ فرمایا اللہ طاقت والا ہے، اللہ نے ایسے نہیں کیا، تم کیوں اتنے اندھے بنتے ہو آنن فانن؟ جی میرے آرڈر کی پابندی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ چھوٹا بھی کہتا آنن فانن، بڑے بھی کہتے ہو جی میرے آرڈر میں تاخیر کیوں ہوئی ہے؟
تو کون آیا ہوا ہے تیرے آرڈر میں توخیر ہو گئی ہے؟ سوچ و فکر کی ضرورت ہے ہر کسی کو. اللہ نے ایک کام تدریجی انداز میں چلایا، ایک امر تدریجی کام میں کیا، تو اس لیے عجلت جلد بازی نہیں ہے. سوچ فکر، بردباری، وقار، سنجیدگی فرمایا ہر کام میں رکھو. اللہ نے فرمایا یہ میری سنت ہے. اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق فرمایا. فرمایا الحلم من اللہ، یہ بردباری، سنجیدگی، غور و فکر اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو اپناؤ. اور جلد بازی میں ہر کام نہ کرو. لڑائی بڑائی بھی جلد بازی میں، اور رشتہ داروں سے کہتا جا میں تجھ سے بات نہیں کرتا، بڑا جلد باز ہے. سوچ کر بات کر، رشتہ داری ہے، کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں، پڑوس ہے، کمیاں بیشیاں ہوتی رہتی ہیں، جلد بازی نہ کر. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. تو اللہ نے یہ کام چلایا 6 دن میں. اللہ کی طاقت، کیسا نظام چلایا، اور اپنی طاقت بھی بتلا دی، ساتھ ایک سبق بھی پڑھا دیا ہے کہ ہر کام کو سنجیدگی سے کر. اور پھر اگلی بات اللہ نے فرمائی کل کائنات سجائی. اور کل کائنات سجنے کے بعد میں آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے وقت ہوئی تھی. اس لیے جمعہ بڑی برکت والا، جمعے کی فضیلت بھی بڑی برکت والی. وہ تفصیل میں نے عرض کے بعد میں آگے چل کر آ جائے گی. فرمایا ثم استوى علی العرش، کل کائنات بنا کر اوپر اللہ نے عرش بنایا. 7 آسمان بھی میں نے عرض کیا، بڑے شمس میں نے کہا زمین سے بہت بڑا، سیارے بڑے بڑے ہیں، شیرا ستارہ بہت بڑا، یہ بڑے سیارے ہیں، آسمان ہے. آسمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا اللہ کا عرش ہے، تخت ہے. اور وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سمجھو بہت بڑے میدان میں توے کو پھینک دو نا، تو اللہ کے عرش کے آگے 7 زمینوں اور 7 زمینوں کو، آسمانوں اور زمینوں کو رکھو، ایسے نظر آئے گا جیسے بڑے میدان میں توا پڑا ہوا ہے. توبہ توبہ، اتنا بڑا عرش. تو اللہ نے اس عرش کے اوپر اپنا کنٹرول سنبھالا ہے. استوا علی العرش، کہ وہ عرش کے اوپر کنٹرول سنبھال گیا ہے. جب عرش کے اوپر کنٹرول تو عرش کے نیچے ساری کائنات بھی اسی کے کنٹرول میں، کوئی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. اس کو استوا علی العرش کہہ دیتے ہیں، کنٹرول اس کا ہے. فرمایا پھر اللہ نے نظام کیسے چلایا. یہ رات دن تو یہ تو کائنات بن گئی. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. فرمایا اللہ کی طاقت ہے. پھر اللہ نے جب کائنات کو بنایا، اجالا، اجالے کے پیچھے رات کی تاریکی کو ڈال دیا. آگے اجالا، پیچھے رات کی تاریکی. اور پھر ایسے نظام چل رہا ہے، اجالا آگے آگے، پیچھے تاریکی، پھر تاریکی کے پیچھے اجالا، اجالے کے پیچھے تاریکی، رات کے پیچھے دن، دن کے پیچھے رات. یطلبہ حثیثا، یہ دونوں اللہ کے امر سے ایک دوسرے کو دوڑتے ہوئے تلاش کرتے ہیں. کوئی اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. تاریکی کے میں تھک گئی ہوں، اب میں لیٹ ہوتی ہوں، نہ لیٹ نہیں ہے. اللہ کے امر کے مطابق تاریکی جائے گی، آگے اجالا ختم، اجالا آئے گا، آگے تاریکی ختم. ایک نظام قدرت چل رہا ہے رات اور دن کا. فرمایا اور اللہ نے فرما دیا صرف اتنا نہیں، پھر انسان تیرے نفع کا میں نے کتنا انتظام کیا ہے. زمین ہے، زمین پہ اناج ہیں، غلے ہیں، سبزیات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری. یہ شمس بھی ہے اور قمر بھی ہے، چاند، بڑے بڑے سیارے، یہ اللہ کے حکم سے انسانی خدمت میں لگا دیے گئے. سورج آتا ہے، شمسی توانائی چھوڑتا ہے. اللہ شمسی توانائی چھوڑتا ہے کام کر کر کے. بندے کا جس وقت پٹھے کمزور ہوتے ہیں، صبح کے وقت شمسی توانائی سے پٹھے مضبوط ہو گئے ہیں، خون کی صفائی ہو گئی ہے. واہ، اس کو پتہ ہی نہیں کام کیا کر رہا ہے. یہ پھنہان ہو کر کہتا ہے میں، اور پھر تھوڑے سے آگے بڑھے کہتا ہے میری ٹیکنالوجی، میری ڈاکٹری. ارے پتہ ہی نہیں ہے سب کی ڈاکٹری کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور فرمایا کہ یہ ہے اللہ نے شمس کو لگایا مسخر، خدمت میں لگانا. قرآن نے دوسری جگہ وسخر الشمس والقمر، اللہ نے خدمت پہ لگایا سورج کو بھی. سورج آ میرے بندوں کو شمسی توانائی دے.
پٹھے مضبوط اور نہون کی صفائی ہوتی رہی. دھوپ تیز ہو گئی ہے، اب پٹھے کمزور ہو جائیں گے، اب شمس جلال میں آ گیا ہے اور کام کرے گا. انسانوں کو کہا اپنے پٹھے ڈھانپ دو. قرآن نے بھی کہا، لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا، خدا نے فطرتی طور پر دماغ میں ڈالا، نہ قرآن پڑھا نہ ڈاکٹری پڑھی ہے. کسانوں نے، ہم نے کسانوں کو دیکھا صبح اٹھ کر کام کرتے رہتے ہیں، ہلکی دھوپ ہوتی ہے تو دھوپ میں کام کاج کر رہے ہیں، پٹھوں کے اوپر دھوپ لگ رہی ہے، بدن کو دھوپ لگتی رہتی ہے. دھوپ تیز ہوئی 9-10 بجے، انہوں نے اپنی چادر لی، بڑی چادر، اور پھر بڑی چادر کو ڈال دیا پیچھے اور سر پہ باندھ دیا ہے. اب ادھر پٹھے ڈانپے گئے. نہیں ڈانپے جاتے ہیں؟ دیکھا ہے کسانوں کو. یہ انہوں نے قرآن کہاں پڑھا تھا؟ دماغ میں ڈالنے والا کون؟ اللہ. نظام کو چلانے والا کون؟ شفقتوں اور مہربانی والا کون؟ اللہ نے کہا دھوپ تیز ہو گئی، یہ پٹھے متاثر ہو جائیں گے، ان پہ اٹیک ہو جائے گا اور سورج کا اثر ہو جائے گا اور متاثر ہو جائے گا. سن سٹوک دنیا کہہ دیتی ہے. فرمایا ڈانپ ان کو. اللہ. اور جب 4 بجے کا ٹائم 5 بجے کو ہوتا ہے، دھوپ ہلکی ہو گئی ہے، اب پٹھوں کی گرفت کرتی ہے اور خون کی صفائی. وہ اپنی پگڑی اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے، کہتے چھوڑو یار ہوا لگنے دو. وہ پھر اس کا کام چلتا ہے. پٹھے مضبوط. اسی لیے دیہاتی بڑا مضبوط ہوتا ہے بنسبت شہری کے. شہری اے سی میں بیٹھا ہے، کہتا ہے اے سی ہونی چاہیے، اے سی ہونی. او خدا کا بندہ، قدرتی نظام ہونا چاہیے. قدرت نے جو تیرے لیے کیا وہ بڑا بہترین ہے. اے سی میں بیٹھنے والا چند دنوں کے بعد 40 سال ہوئے بڈھا، اور دیہاتی 80 سال والا ماشاءاللہ چلتا پھرتا. فرق کیا ہے؟ پورے شمس سے فائدہ اٹھایا. اور اللہ اکبر، رات آئی، ہڈیاں کمزور، جوڑ کمزور ہو گئے کام کر کر کے، چل چل کر. رات آئی، اللہ نے چاند کو کہا چاند دھیمی دھیمی روشنی سے ان مساموں کے اندر سے روشنی ڈال، جوڑوں میں گریس بھر دے. جوڑ گریس ہو گئے. صبح آدمی اس رات کو کہتا تھکا ہوا میرے جوڑ درد کرتے ہیں جی، میرا یہ ہو گیا جی. مزدوروں سے پوچھو نا، رات کو سوتے میٹھی نیند، کمری توانائی ان کے جوڑوں کے اندر گریس کر رہی ہوتی ہے اور ہڈیوں کے اندر گریس ہو رہی ہے، گودا ڈال رہی ہے. مضبوط ہڈیاں. صبح اٹھتا ہے نا تازہ دم، وہ جوڑوں کا درد ختم ہو گیا. کیسے؟ واہ اللہ کریم ربا، تو کیسے کرم کرتا ہے. یہ اللہ نے چاند کو خدمت پہ لگا دیا. اور دن کو سورج کو کہا بندوں کو بھی شمسی توانائی دے، بندوں کی غذا بھی پکا. اناج پکتا ہے شمسی توانائی سے، پھل پکتا ہے شمسی توانائی سے، اور پھل میں رنگت آتی شمسی توانائی سے. آپ دیکھیں گے پھلوں کے علاقے میں بھی جاؤ گے، ادھر بھی آپ کو نظر آئے گا جہاں سورج ڈائریکٹ لگتا ہے، نکھار والا خوبصورت ماشاءاللہ اچھا رنگ چمکتا ہوا. جہاں سورج نہیں لگا وہاں کالا پن ہے. ایسے نہیں ہے امتیاز بھائی؟ وہاں کالا پن. یہ شمسی توانائی رنگ بھی نکھار دیتا پھلوں کا بھی، اور پھل بھی پکاتا ہے. اور رات کو چاند آتا ہے، پھلوں کے اندر غذاؤں کے اندر وہ غذائیت ڈالتا رہتا ہے، رس وہ بھر کے رکھ دیتا ہے. وہ رات و دن کے نظام اللہ کہتا ہے یہ میری طاقت ہے، یہ میں لگا لیتا ہوں. یتلو یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. چاند اور سورج دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور چاندنی میں بندہ نہ بیٹھے، ہڈیاں بربری ہوتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں. معمولی ٹکر لگی ٹوٹ گئی. او بھائی چاندنی میں بیٹھ جاؤ، چھت کے اوپر بیٹھو، باہر بیٹھو. پہلے لوگ ذرا کھلی گلی رکھ کر باہر بیٹھ جاتے گلی میں بھی، لیکن وہ طریقے کے ساتھ ہو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو تو شریعت کہتی جائز ہے. ویسے گلیوں میں عورتیں گزرتی باہر بیٹھنا جائز نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے. لیکن چاندنی سے فائدہ اٹھانا، اسی لیے دیہاتی رات کو چاندنی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دن کو سورج کے آگے اس کی کیفیت. اور شہری زندگی اور ہو گئی ہے. اور چونکہ ہم نے نظام قدرت سے ہٹ گئے ہیں، نظام قدرت سے بھی ہٹے، اللہ کے امر سے بھی ہٹ گئے ہیں. کہتے ہیں ہم کھا پی کر، ہمارا کام سونا ہے. یہ کام کھا پی کر سونا کام تو حیوانوں کا تھا. اللہ کی قدرت میں غور کر، اللہ کی پہچان کر، اللہ کے تابع بن.
فرمایا پھر آخر میں اللہ نے فرمایا لا لہ الخلق والامر، سنو یہ کل کائنات خلق اس رب کی ہے۔ سورج پیدا کیا اس نے، سیارے پیدا کیے اس نے، چاند، آسمان و زمین، ساری کائنات اس کی، والامر، پھر کائنات میں حکم بھی اللہ کا چلے گا، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا برملا کہو تبارک اللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑی برکتوں والا ہے۔ جہان پیدا کیسے کیا، جہان میں سجایا کیا کیا ہے، پہنچاتا کیسے ہے، پالتا کیسے ہے، بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جتنے بھی چل بسے ہیں یا اللہ ان کی روحوں تک اس کا ثواب، قرآن کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہم سب کو تیاری نصیب فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کے سننے سنانے کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، دین والی زندگی نصیب فرما، قرآن والی زندگی نصیب فرما، قرآن کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی قدرت اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما، اپنی تابعداری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی ہیں وحید صاحب، ان کے ماموں بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو عافیت نصیب فرما، رحم فرما، اور جتنے بیمار اسپتالوں میں گھروں میں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ تو رحمان ہے، رحم کے فیصلے فرما، تو کریم ہے، کرم کے فیصلے فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق